اسٹوڈنٹ کے ساتھ فراڈ ہر دور میں ہوا ہے. 17 جولائی کا رول اسی لیے آیا اس ابیوز کو روکنے کے لیے. جب اپرچونٹی یو کے میں آتی ہے ساتھ ساتھ فراڈسٹر ساتھ ساتھ اپرچونٹیز لوگ بھی اپنے جو لالچ کا یا فراڈ کا جال بچھا دیتے ہیں اور بہت سارے انوسینٹ بندے پھنس بھی جاتے ہیں. سیلف اسپانسرشپ آج کی ڈیٹ میں از کوائٹ ریلیونٹ اسکیم فار انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ٹو سیٹل ان دا یو کے آفٹر پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا. اگر آپ نے شاپ لینی ہے, اگر آپ نے ٹیک اوے لینا ہے تو پھر اوبیسلی 40-50 ہزار سے لے کے جتنا آپ اس میں انویسٹمنٹ ڈالیں گے اتنی خوبصورت بڑا بزنس سیٹ اپ سکتا ہے. لیکن منیمم 30 سے 40 ہزار لے کے چلیں. سیلف اسپانسرشپ لوگ ہیلتھ کیئر ویزے کی طرح دھڑا دھڑ اپلائی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن دے ناٹ ڈوئنگ پراپر ہوم ورک. ٹھیک ہے, وہ کاپی کیٹ ہے کہ میں نے کوئی پوسٹ لگا دی, آپ نے فالو کی, آپ کے بعد کسی اور نے کر دی. میں ہمیشہ کہتا ہوں اپلائی کریں ٹیکنیکل نالج کے ساتھ, بھرپور کریکٹ انفارمیشن کے ساتھ. السلام علیکم ناظرین, NN اردو کے ساتھ میں ہوں ذوالقرنین بشیر. ناظرین, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش اور تیسری دنیا سے برطانیہ میں بہت زیادہ طالب علموں کی تعداد جو ہے وہ موجود ہے, اور ابھی بھی جو ہے وہ طالب علموں کا انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. یہاں پہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس, خاص طور پر تیسری دنیا سے جو اسٹوڈنٹس برطانیہ میں آتے ہیں, ان کا یہاں پہ مستقبل کیا ہوتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں زبیر رشید صاحب, جو تقریباً 13 سال سے جو ہے وہ اپنی سروسز دے رہے ہیں بطور امیگریشن سولیسٹر. اس کے علاوہ بزنس مین بھی ہیں, ان کے اپنے بزنسز بھی ہیں. تو ہم ان سے بات کریں گے کہ جو ایز اے بزنس مین یہ کیا کہتے ہیں, اور ایز اے امیگریشن لائر جو ہے وہ ان کی کیا رائے ہے کہ جو آدمی یہاں پہ آتا ہے اس کے پاس کیا آپشنز ہوتے ہیں. بہت شکریہ سر, آپ نے ٹائم دیا ہے. سب سے پہلے میں یہ پوچھوں گا, کوئی اسٹوڈنٹ اگر ادھر آتا ہے, انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ, وہ اپنی ڈگری مکمل نہیں کرتا, کیونکہ بہت سے لوگ وہاں سے یہ مائنڈ بنا کے آتے ہیں کہ ہم جائیں گے پڑھیں گے نہیں, ان کا یہاں پہ کیا مستقبل ہے؟ فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ. انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ جو کہ یو کے میں پہلے بہت آ رہے تھے اور ابھی بھی بہت آ رہے ہیں, کیونکہ یو کے از اسٹل ویری اٹریکٹیو لینڈ آف اپرچونیٹیز اگر آپ ٹھیک پلاننگ کے ساتھ آئیں. تو ایسے اسٹوڈنٹ سب سے پہلے ایز اے امیگریشن سلیسیٹر ہمارا میسیج سب کے لیے یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی ایجوکیشن جو اسٹوڈنٹ ویزا پہ آئے ہیں وہ تعلیم یا وہ ایجوکیشن مکمل کریں. اگر وہ ایجوکیشن یا تعلیم مکمل نہیں کرتے جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں, تو 17 جولائی 2000 کا جو قانون ہے, جو بھی یو کے میں اسٹوڈنٹ آتا ہے اس کو آنے سے پہلے وہ 17 جولائی 2023 کا قانون اپنی ڈائری میں پینسل ان کرے, تاکہ اس کے ذہن میں ہو کہ اگر میں تعلیم مکمل نہیں کروں گا تو میرا ویزا سوئچ آؤٹ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو ہر آنے والے اسٹوڈنٹ کو یہ میسیج دیتا ہوں, جو بھی اسٹوڈنٹ یو کے میں آئے اس کو پہلا یہ سبق رکھنا چاہیے ذات کہ یو کے میں اگر تعلیم اپنے ایجوکیشن کورس اور اسٹڈی مکمل نہیں کرے گا تو وہ سوئچ آؤٹ نہیں کر سکتا. دیٹس مائی فرسٹ میسیج ٹو آل انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے, جب وہ اسٹڈی مکمل ہوگی پھر اس کے لیے ڈور آف اپرچونیٹی, دروازے سارے کھلے ہیں. اگر اسٹڈی مکمل نہیں ہوتی تو اس کے لیے یہاں پہ چیلنجز پر چیلنجز درپیش ہوں گے اس کو. مطلب اگر ہم سادہ الفاظ میں یہ کہیں تو اس کے لیے کوئی شاید یہاں پہ اپرچونٹی نہیں ہے اگر وہ ڈگری مکمل نہیں کرتا تو. اور دوسری صورت میں ٹھیک ہے, ایک آدمی ڈگری مکمل کرتا ہے, اس کو PSW ملتا ہے 2 سال کا. اب 2 سال کا وہ PSW وہ گزار لیتا ہے یا اس کا ختم ہونے والا ہے, اس کے بعد اس کے لیے کون سی ایسے اپرچونٹیز ہیں جہاں پہ وہ جو ہے وہ اپنا اسٹیٹس یہاں پہ کنٹینیو کر سکے؟ جی, دیٹس ویری انٹرسٹنگ کویسچن. جو مکمل کر لیتے ہیں اپنی اسٹڈیز, اپنا کورس جب پوسٹ اسٹڈی لے لیتے ہیں تو اس کے بعد ان کے لیے اسکل ورکر ویزے کے ساتھ ساتھ انوویٹر فاؤنڈر ویزا, اسٹارٹ اپ ویزا, اسکیل اپ ویزا یا جو بزنس کے ویزے جو ہیں وہ سارے موجود ہیں. ریسنٹلی جو ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, ایک جو سیلف میڈ کائنڈ آف اسکیم انٹروڈیوس کی گئی ہے, وکیلوں نے مل کے کی ہے یا ایک وکیل نے کی ہے, اس کے بعد سب نے باقی وہ شروع کر دی ہے. سیلف اسپانسرشپ روٹ. سیلف اسپانسرشپ روٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا خود کی کمپنی, خود کی بزنس اسٹیبلش کرتے ہیں, اس کو رن کرتے ہیں اور اس کے اندر جینون اسکل ورکر ویزا کی ویکینسی جنریٹ کرتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں آپ ہوم آفس کو کنونس کرتے ہیں کہ یہ بزنس سوٹیبل ہے اسکل ورکر ویزا دینے کے لیے, اور پھر آپ اپنے آپ کو اسپانسر کر سکتے ہیں. تو اس کی تفصیل تو کافی لمبی ہے جو ہم آپ کے پروگرام یا انٹرویو میں بعد میں بتائیں گے, لیکن آنسرنگ ٹو یور کویسچن, سیلف اسپانسرشپ آج کی ڈیٹ میں از کوائٹ ریلیونٹ اسکیم فار انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ٹو سیٹل ان دا یو کے آفٹر پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا.
اچھا، ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ فراڈ بھی تھا، اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا جا رہا تھا، یہاں پہ پیسے لے کے تو انہیں جو ہے وہ ورک پرمٹ دیے جا رہے تھے. تو اس کے مقابلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیلف اسپانسرشپ قدرے بہتر آپشن ہے؟ بالکل. اسٹوڈنٹ کے ساتھ فراڈ ہر دور میں ہوا ہے. 17 جولائی کا رول اسی لیے آیا اس ابیوز کو روکنے کے لیے. تو سیلف اسپانسرشپ جب اپرچونٹی یو کے میں آتی ہے، ساتھ ساتھ فراڈسٹر، ساتھ ساتھ اپرچونٹیز لوگ بھی اپنے جو لالچ کا یا فراڈ کا جال بچھا دیتے ہیں اور بہت سارے انوسینٹ بندے پھنس بھی جاتے ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ جب فیک کمپنیاں بنی، اسپانسرشپ تو اس میں سے مل گیا، تو پھر جابیں نہیں تھی. اب وہ سارے اسپانسر لائسنسز ایک ایک کر کے ریووک ہو رہے ہیں. اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں تو سیلف اسپانسرشپ کی جو ہاتھ کی پاور بٹن ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ لائک اے سیڈ ان دا بگننگ کہ آپ کی کمپنی، آپ کی انویسٹمنٹ، آپ کا بزنس، آپ کی ویکنسی، سب کچھ آپ کے پاس ہے. انلیس آپ اپنے آپ کو خود نقصان پہنچائیں وہ علیحدہ بات ہے. سیلف اسپانسرشپ از دا سیفسٹ اینڈ دا بیسٹ روٹ گیون دا کرنٹ سرکمسٹانسز. اچھا، اس سے پہلے ہم نے ایک کیا تھا انٹرویو سیلف اسپانسرشپ کے حوالے سے، تو اس کے بعد کچھ لوگوں نے کچھ سوالات کیے کہ سیلف اسپانسرشپ کے لیے بزنس جو ہے وہ سیٹ کرنا پڑتا ہے. تو اس بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے یہاں پہ آپ چونکہ بزنس مین بھی ہیں، تو بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے یہاں پہ کتنے پیسے چاہیے ہوتے ہیں؟ ذوالقرنین بھائی، دیٹس ویری گڈ کویسچن. بزنس کرنے کے لیے ڈپینڈ کرتا ہے نیچر آف دا بزنس کیا ہے. ٹھیک ہے، پرسنلی اسپیکنگ اگر آپ یو کے میں کوئی فرینچائزی بھی لیں، ڈپینڈ کرتا ہے اس برانڈ کی ورث کتنی ہے. نارمل فرینچائزی بھی لیں یا آپ فرینچائزی کی جو ویب سائٹ اس پہ بھی جائیں، 35-40 ہزار پاؤنڈ سے کوئی اپنی برانڈ نہیں دیتا. ٹھیک ہے، تو ویری کیئرفلی اسپیکنگ میں یہ کہوں گا کہ پیسے بزنس چلانے کے لیے کتنے ہونے چاہیے ڈپینڈ کرتا ہے. سروس سیکٹر ہے، ڈپینڈ کرتا ہے پروڈکٹ آپ نے بیچنی ہے یا سروسز بیچنی ہے. منیمم آپ 25 سے 30 ہزار پاؤنڈ کا لے کے چلیں، دیٹس اے بیئر منیمم. ٹھیک، اگر آپ نے شاپ لینی ہے، اگر آپ نے ٹیک اوے لینا ہے، تو پھر اوبیسلی 40-50 ہزار سے لے کے جتنا آپ اس میں انویسٹمنٹ ڈالیں گے اتنی خوبصورت بڑا بزنس سیٹ ہو سکتا ہے. لیکن منیمم 30 سے 40 ہزار لے کے چلیں، ایٹ لیسٹ اتنی ہو کہ جتنی 1 سال کی اسکل ورکر ویزے کی ویکنسی میں آپ کو سیلری دینی ہوتی ہے، اتنا آپ کے پاس ہونا چاہیے. باقی ڈپینڈ کرتا ہے لیول آف بزنس یا ایریا آف بزنس کون سا آپ کرنا چاہتے ہیں. اچھا، جب ایک اسٹوڈنٹ کمپنی ایک کھولتا ہے، سیلف اسپانسرشپ کے لیے اپلائی کرتا ہے، اس کمپنی کا کوئی تھریش ہولڈ بھی ہونا چاہیے کہ سال میں اس کمپنی نے اتنی جو ہے وہ انکم ہوئی ہے یا اتنی اس کی ریونیو اس نے جنریٹ کی ہے؟ ہاں جی، جو کمپنی کھولنا ہے، اسٹوڈنٹ جب پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا لے لیتا ہے یا جس اپلیکنٹ کے پاس فل ٹائم رائٹ ٹو ورک ہوتا ہے، یہ ٹیکنیکلی بتانا ضروری ہے، جو بھی شخص جس کے پاس فل ٹائم رائٹ کا ورک ہو، فل ٹائم رائٹ ٹو ورک، جو زیادہ پوسٹ اسٹڈی ورک والوں کے پاس ہوتا ہے یا جو ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں بھلے وہ اسٹوڈنٹ کے کیوں نہ ہوں یا ورک پرمٹ کے کیوں نہ ہوں، یوزلی وہ کمپنی کھول سکتے ہیں. آپ کا سوال تھا کمپنی کا ٹرن اوور کتنا ہونا چاہیے. آئی تھنک یہ کویسچن جو اسٹارٹ اپ بزنسز ہیں ان کی جو بزنس کی جو بیلنس شیٹ ہے یا جو بزنس سیلز پروجیکشن ہے، ہوم آفس وہاں سے پک کرتا ہے کہ اس بزنس کا اگلے سال یا اگلے 3 سالوں میں کیا ہوگا. تو یہ لائک اے سیڈ اگین ڈپینڈ کرتا ہے بزنس ٹو بزنس. ہوم آفس یہ نہیں ایکسپیکٹ کرتا کہ آپ پہلے سال سے ہی بزنس کو VAT کے لیے رجسٹر کروائیں یا 92,000 اس کی سیل ہٹ کریں. ہوم آفس جو دیکھنا چاہتا ہے کہ جو بزنس جو ہے اس کے اندر جو ویکینسی ہے وہ جینوئن ہے اور وہ اسکل والی ویکینسی ہے. دیٹس واٹ ہوم آفس لک فور. اسی لیے ہوم آفس آج کل سیلف اسپانسرشپ لوگ ہیلتھ کیئر ویزے کی طرح دھڑا دھڑ اپلائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن دے ناٹ ڈوئنگ پراپر ہوم ورک. ٹھیک ہے، وہ کاپی کیٹ ہے کہ میں نے کوئی پوسٹ لگا دی، آپ نے فالو کی، آپ کے بعد کسی اور نے کر دی. میں ہمیشہ کہتا ہوں اپلائی کریں ٹیکنیکل نالج کے ساتھ، بھرپور کریکٹ انفارمیشن کے ساتھ، ورنہ ہیلتھ کیئر ویزے والا حال ہو جائے گا. یہ بھی سال بعد یا 8-10 مہینے بعد ہوم آفس کو بند کر دے گی. جو جینوئن لوگ ہیں وہ بھی اپنے حق سے محروم ہو جائیں گے. تو اس لیے آئی آلویز سے گو ٹو ریگولیٹڈ پراپر پیپل، جن کو اپنے کام کی نالج ہے، جن کو اپنے کام کی تجربہ ہے اور جن کو جو فیک نہیں ہے. تو یہ تھوڑا سا آپ کو فرق کرنا ہوگا. پیسے میں بھی تھوڑے سے زیادہ لگ جائیں، بٹ دیر ول بی این ایشورنس اور دیر ول بی دا لائکلیہڈ کہ آپ کا ویزا یا آپ کا کریئر یو کے میں سیف اینڈ سیکیور رہے گا. جی، تو ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے زبیر رشید صاحب، جو سٹی لا پریکٹس کے نام پہ ان کے سوشل میڈیا پہ بھی جو ہے وہ پیجز بھی ہیں، ٹک ٹاک پہ بھی، انسٹاگرام پہ بھی ہیں. تو آپ ان سے ڈائریکٹلی بھی جو ہے وہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں، اور انہیں ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں. یہ نارملی جو ہے وہ کویسچن آنسر سیشن بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ ان سے جو ہے وہ
اپنے جو سوالات ہیں ان سے ڈائریکٹلی پوچھ سکتے ہیں. یقیناً ہم نے کچھ سوالات کیے ہیں جو ضروری تھے لیکن کچھ چیزیں ایسی رہ جاتی ہیں. اگر آپ ان سے ڈائریکٹلی بھی رابطہ کر سکتے ہیں, آپ ان کا نام سرچ کر کے یا ان کی فرم کا نام سرچ کر کے تو ان سے جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں.